اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو، بے شک تم ہرگز زمین کو چیر نہ ڈالو گے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ زمین پر اکڑ کے چلنے سے منع کرنے کا انداز بھی ذرا دیکھیں۔ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے۔ اکڑ کے چلنے والا ایڑی مار کے چلتا ہے، زمین پر دباؤ دے کے چلتا ہے، تو فرمایا تم زمین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور جب اکڑ کے چلو گے اپنی اکڑ کے ساتھ گردن کو اونچا کر کے تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا جسم کے نچلے حصے کے اعتبار سے یا جسم کی گردن اور اوپر کے حصے کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے تمہیں چاہیے کہ اپنی شخصیت میں رہو، اپنے آپ پر، مزاج پر، طبیعت پر کنٹرول کر کے رہو۔ یہ انسانیت کو عاجزی کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بندہ اپنی بڑی زبردست چادر کے اندر لپٹا ہوا اپنے آپ پہ فخر کرتا ہوا چل رہا تھا، اور اس کے بڑے بال شال بودا شودا چمکایا ہوا تھا۔ اذ خسف اللہ بہی، اچانک اس کے تکبر کی انتہا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فہو یتجلجل الی یوم القیامت، اور وہ بندہ قیامت کے دن تک زمین کے اندر نیچے آہستہ آہستہ اترتا جا رہا ہے۔ بخاری 5789 5789۔ آگے چلیے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ برائی بذات خود برائی ہے، اور پھر اس کو ناپسندیدہ، یعنی برائی کے اندر مزید برائی ہے۔ آگے جی۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ اے محبوب، یہ احکام اس حکمت سے ہیں جس کی وحی آپ کے رب نے آپ کی طرف فرمائی، اور اے مخاطب، اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو ملامت پاتا اور دھکے کھاتا ہوا جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جی، آیت کے پہلے حصے کا تعلق براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حکمت میں سے نازل کیا جا رہا ہے۔ باقی دوسرے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ورنہ اس کے یہ نقصانات ہوں گے۔ آگے جی۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ تو کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم بہت بڑی بات کہتے ہو۔ جی، اس طرح کی باتیں، ارشادات پہلے گزر چکے ہیں۔ آگے چلیے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں کئی طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، اور اس سے ان کی نفرت ہی بڑھتی ہے۔ قرآن کے اندر ہم آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ اس لفظ پہ غور کیجئے۔ پھیر پھیر کر بیان کرنے کا مطلب ہے ایک ہی بات مختلف انداز میں اور مختلف مواقع پر بار بار دہرائی جا رہی ہے تاکہ یہ لوگ کسی طریقے سے نصیحت حاصل کریں، لیکن جتنا قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے ان کے دلوں کے اندر نفرت اور ابھرتی ہے۔ یہ قلبی اور دماغی خرابی کی انتہا ہوتی ہے کہ جو چیز دوا کے طور پر دی جا رہی ہو وہی ان کو ریئیکشن کرتی ہو۔ آگے چھ۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا۔ فرما دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا یہ کہتے ہیں تو پھر وہ معبود عرش والے کی طرف ضرور کوئی راہ تلاش کر لیتے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے تو وہ عرش والے حقیقی رب کے خلاف کوئی نہ کوئی غلبے کا طریقہ ڈھونڈ لیتے۔ آگے چلیے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کی بیہودہ باتوں سے بڑی برتری کے ساتھ۔ آسان ہے، آگے چلیے۔
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو ان میں ہیں، اور کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ نہایت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ جی حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو یوکل، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا جب کھا رہے ہوتے تھے تو کھائے جانے والے کھانے سے ہم تسبیح کی آوازیں سنتے تھے۔ بخاری 3579 3579۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ فإنہا صلاۃ کل شیء، ہر چیز کی یہ نماز ہے، یہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کی نماز یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں سبحان اللہ و بحمدہ بولتی ہیں۔ وبہا یرزق کل شیء، اور اس تسبیح کی برکت سے ہر چیز کو رزق ملتا ہے۔ تو انسان کے لیے بھی رزق بڑھانے کا یہ تسبیح بہترین ذریعہ ہے۔ مسند احمد 7101۔ اور یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث یہاں پر علماء نے بیان کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن، میں جب مکہ میں تھا تو میری بعثت سے پہلے ایک پتھر مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا، میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں۔ مسلم 2277 2277۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور اے محبوب، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان منکرین کے اور آپ کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق روایت کرتی ہیں کہ جب تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ اس میں گرامی بگاڑ کر کہنے لگی کہ ہم نے ان کے دین کا انکار کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس ابو بکر صدیق بھی موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو پاس پہنچ گئی ہے، وَأَنَا أَخَافُ أَن تَرَاكَ، مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو دیکھ نہ لے اور آپ کے خلاف اور نہ زبان درازی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّهَا لَن تَرَانِي، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ وَقَرَأَ قُرْآنًا فَاعْتَصَمَ بِهِ كَمَا قَالَ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم نے آپ کے اور منکرین کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ حائل کیا ہوا ہوتا ہے۔ حضور نے یہ آیت اس وقت پڑھی، یہ آیت اس کا اس موقع پر فٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا اس آیت کے معانی کو واضح کرنے کے لیے زبردست معاون اور مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ بس یہی وہ طریقہ ہے جو میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں وضاحت بنتی تھی وہاں حضور نے ضرور وضاحت کی ہے، یا کوئی نہ کوئی صحابی، اور صحابی کا قول جو تفسیر کے طور پر آتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مستدرک حاکم میں 3426 3426۔ آگے چلیے۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں اپنے تنہا رب کا ذکر فرماتے ہیں تو وہ پیٹھ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ اس آیت کی بھی وضاحت اور تفسیر میں وہ جو پیچھے حدیث بیان کی ہے مستدرک حاکم کی، اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر مزید الفاظ یہ ہیں کہ کافروں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک فرشتہ حائل ہو جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے چھپائے رکھتا ہے۔ مسند ابی یعلا حدیث نمبر 25۔ آگے چلیے جائیں۔ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ ہم خوب جانتے ہیں جس مقصد کے لیے یہ لوگ قرآن سنتے ہیں جس وقت آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور جب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایک جادو کیے ہوئے مرد کی۔
اللہ کا کلام سننے میں ان کی نیت کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پڑھاتے، سکھاتے، یتلو علیہم آیات ہی، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، تو دشمن بیچ میں بیٹھ کر اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ اندر شامل رہتے۔ ان کا ارادہ کیا ہوتا تھا کہ اس کے اندر اپنی مرضی کے مطابق کوئی نہ کوئی عیب تلاش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسحور ہونے کا الزام دیتے تھے۔ آگے جی۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی تو وہ ایسے گمراہ ہوئے کہ اب راستے پر نہیں آ سکتے۔ محبت کا بہترین انداز ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال، محبوب دیکھیے آپ کے اوپر کیسی کیسی مثالیں فٹ کرتے ہیں۔ بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور انہیں اب راستہ نہیں ملے گا۔ جی۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ اور وہ بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئی مخلوق ہو کر اٹھائے جائیں گے؟ دوبارہ اٹھنے پر اعتراض جو جگہ جگہ قرآن میں ان کی طرف سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ جی۔ قل كونوا حجارة أو حديدا۔ فرما دیجئے تمہیں ضرور اٹھنا ہے، خواہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ بڑے فصیح الفاظ ہیں اور بڑی زبردست چوٹ ہے مخالفین کے نظریات پر۔ تم نے اٹھنا ہے، تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ۔ آگے چلیے۔ أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا۔ یا اپنے خیال میں کوئی اور بڑی مخلوق تو اب وہ کہیں گے ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ فرما دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تو اب وہ مسخرہ پن سے آپ کی طرف اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے عجب نہیں کہ وہ وقت قریب آ پہنچا ہو۔ جی، یہ دوبارہ اٹھنے والی بات کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں کیسے اٹھائے گا، لیکن یہ لوگ انکار کے انداز میں اپنے سروں کو حرکت دیں گے، جنبش دیں گے اور کہیں گے کہ کب اٹھایا جائے گا؟ تو جواب دیجیے کہ بہت جلد، وہ ٹائم دور نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے کوئی مر رہا ہے حقیقت حال اس پر اسی وقت کھل جاتی ہے۔ کوئی جو قیامت کے وقوع کا وعدہ ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن ان کی کھڑکیاں موت کے وقت ہی کھل جائیں گی، اور موت تو کم از کم ہر ایک کو سامنے نظر آ رہی ہے نا۔ قیامت ان کو فی الحال دور بھی نظر آتی ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بھی کوئی دور نہیں ہے۔ اور یہ جو پچھلی آیت میں تھا کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، خواہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں کے مطابق، تمہارے مزاج کے مطابق بڑی مشکل مخلوق ہے جس کا دوبارہ اٹھنا مشکل ہے، تو وہ بن کے دکھا لو، تمہیں بہرحال مقادر مطلق اٹھا کھڑا کرے گا۔ آگے جی۔ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور گمان کرو گے کہ ہم صرف تھوڑی سی دیر ٹھہرے۔ جی، وہ تمہیں بلائے گا، ایک کال ملے گی تمہیں اور تم بے اختیار اٹھ کر بھاگنے لگ جاؤ گے۔ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جی، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ زبان کنٹرول کے ساتھ کھولا کریں، اچھا قول منہ سے نکالنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت ارشاد فرمائی ہے، اور کافی ساری نصیحتیں ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمائیں، اور بالآخر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ساری نصیحت کا خلاصہ بتاؤں؟ جی حضور فرمائیے۔ آپ نے اپنی مبارک زبان کو 2 انگلیوں میں پکڑ لیا ایسے کر کے، تو اس کو ایسے کر کے ہلا کے ارشاد فرمایا کہ اس پر کنٹرول کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلمان وہ ہے جس نے مسلمانوں کو سلامت رکھا اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی۔ بخاری حدیث نمبر 11، مسلم، ترمذی اور کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ الفاظ کی کاٹ تلوار سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی آدمی نے غور کر کے ایک عجیب بات تیار کی، ورڈز اور سورڈ دونوں کے حروف تہجی ایک جیسے ہیں۔ ورڈز WORDS، ورڈز الفاظ،
اور سوڈ SWORD سوڈ کا معنی تلوار. تو ایس پہلے لگاؤ تو سوڈ ہے, ایس بعد میں لگاؤ تو ورڈز ہے. الفاظ اور تلوار تو حروف اور الفابیٹس وہی ہیں لیکن دونوں کا نقصان ایک جیسا ہے. الفاظ بھی غلط ہوں تو تلوار کی طرح نقصان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح, کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی طرف تیر یا تلوار سے اشارہ نہ کرے. ایک تو اشارہ کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے, تو کسی کو صرف ڈرا دینا بھی بہت خطرناک. اور آگے فرمایا فإنہ لا یدری لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار, عین ممکن ہے کہ شیطان وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھین کر اس کو چبھو دے اور یہ بندہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے. ایسا ہوتا بھی, آپ نے آزمایا ہوگا نفسیاتی طور پر. بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں چلتا, میں اشارہ کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے اور اگلے کو چیز لگ جاتی ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ گن صاف کرتے وقت ہی فائر ہو جاتا ہے, سامنے بیٹھا بندہ گولی کا شکار ہو جاتا ہے. تو سخت احتیاط بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو, اپنے مسلمان بھائیوں کا لحاظ رکھنے اور خیال کرنے کے حوالے سے. بخاری 7072 7072. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے, اگر چاہے تم پر رحم فرمائے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے, اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اللہ ان لوگوں کی رگ رگ جانتا ہے. خطاؤں کے باوجود رحم کر دے تو اس کی مرضی, اور اگر ان کی خطاؤں پر ان کو عذاب دے تو اس کی مرضی. اور آپ کو ان کا ہم نے ذمہ دار نہیں بنایا, آپ اپنا فرض ٹھیک ٹھیک ادا کر رہے ہیں. آگے چلیے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے, اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی, اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی. زمین و آسمان کی ہر چیز سے خبردار ہے, اور نبیوں میں سے بعض کو بعض پر اس نے فضیلت دی ہے, جیسا کہ تیسرے پارے کا آغاز ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وآتینا داوود زبورا, اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ خفف علی داود القراءۃ, اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے لیے قراءت کو آسان بنا دیا تھا. فکان یأمر بدابتہ لتسرج, آپ حکم دیتے تھے کہ میری سواری پر کاٹھی لا دو, میری سواری کو تیار کرو. ادھر آپ کی سواری تیار ہو رہی ہوتی تھی. فکان یقرأ قبل ان یفرغ, اس سے پہلے کہ سواری تیار ہوتی آپ زبور کا ختم کر چکے ہوتے تھے. بخاری 4713. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. آپ انہیں فرمائیں پکارو انہیں جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو, تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ بدل دینے کا. جنہیں تم اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہو انہیں پکارو نا, وہ تمہاری مدد کریں اور تمہارے اوپر آنے والے نقصان کو اور ضرر کو ہٹا کے دکھائیں. یہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے. تو مشرکین کے بت بے بس ہیں, ان کی بے بسی قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی جا رہی. آگے جی. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وہ نیک بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے, اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. آگے چلیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اور کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے, یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہر بستی نے ایک دن ختم ہونا ہے. کل من علیہا فان, یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. فقال, فرمایا اکتب, لکھ. قال رب ماذا اکتب, قلم نے کہا میرے رب میں کیا لکھوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعۃ, ہر چیز کی تقدیر لکھو
حتیٰ کہ قیامت آ جائے، قیامت تک کے حالات لکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو اس عقیدے کو چھوڑ کے مرا وہ مجھ سے نہیں ہے، کہ سب چیزیں اللہ نے قلم کے ذریعے سے ایڈوانس لکھوا دی ہیں۔ ابو داؤد 4700 قرآن و سنت میں تقدیر کا انکار کرنے والوں کا بڑا سخت رد کیا گیا ہے اور بڑا ٹھیک ٹھاک نوٹس لیا گیا ہے۔ مسلم شریف میں جو حدیث ہے، حدیث جبریل کے شروع ہونے سے پہلے ابن عمر کی کچھ وضاحتیں موجود ہیں، ان کا ایک واقعہ بھی مذکور ہے، ایک قدری فرقے کے آدمی کے بارے میں ان کا اظہار خیال موجود ہے۔ یہ مسلم شریف کے بالکل آغاز میں ہے، پڑھنے والی باتیں ہیں۔ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا۔ اور ہم نہیں رکے خاص نشانیاں بھیجنے سے مگر اسی لیے کہ انہیں پہلے لوگوں نے جھٹلایا اور وہ اسی وقت ہلاک ہوئے، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی آنکھیں کھولنے والی نشانی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ جتنی بھی پہلے آیات اور نشانیاں بھیجی گئیں تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو وما منعنا ان نرسل بالآیات، یہی وجہ ہے کہ اب ہم ان لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنے کا کام روک چکے ہیں۔ ان کی فرمائشوں کے مطابق معجزات اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا کر کر کے ہم نے دیکھا ہے، اور یہ لوگ اس کے باوجود اپنے موقع پر اکڑے رہتے ہیں۔ سمود کو ہم نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا تو وہ روشن نشانی تھی، مبصرتن فظلموا بہا، ان لوگوں نے اتنا واضح معجزہ دیکھنے کے باوجود اس پر ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہمارا معجزات بھیجنے کا مقصد تخویف ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ معجزات کو دیکھتے ہیں اور گنتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی شان کے حوالے سے، وہ ایک پہلو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں اصل مقصد بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔ ابن مسعود بھی ایسی بات فرماتے ہیں کہ ہم تو معجزات دیکھتے تھے تو اپنے دلوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے دیکھتے تھے، ان کو اس حوالے سے لیتے تھے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مذکور ہے، پہلے مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے لکھایا ہوا ہے۔ قریش نے کہا تھا کہ یہ صفا کے پہاڑ کو ہمارے لیے سونا بنا دیں، ہم مان جائیں گے، تو آپ سونا بنا کر دکھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن جبریل امین آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دیکھ لیں انہوں نے پھر بھی کو نہیں ماننا، اور پھر نہ مانیں گے تو پھر عذاب آئے گا کہ ان کو تہس نہس کر دیا جائے گا، آپ دیکھ لیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ میں ایسا کرنے کو تیار۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں سونا نہیں بناتا تاکہ ان کے لیے رجوع اور توبہ کی گنجائش باقی رہے، یہ نہیں تو ان کی اولادیں صحیح، ان میں سے کوئی نہ کوئی انسان پیدا ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 2166 اور آیات خوف دلانے کے لیے دکھائی جاتی تھیں۔ اس کا ثبوت ایک اور حدیث میں ہے، سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر فوراً نماز پڑھی، اور بڑی لمبی نماز پڑھی۔ اما عائشہ صدیقہ وہ حدیث بیان کرتی ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لا یکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی بندے کی موت اور حیات کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ ہوا یہ تھا کہ جب سورج گرہن لگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احباب نے یہ اظہار خیال کیا کہ ان دنوں میں حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور کے شہزادے ان کی وفات ہوئی تھی، تو کچھ پیاروں نے اس بات کا اظہار کیا کہ شہزادے کے وصال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کی وفات اور حیات کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب گرہن دیکھو تو اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ کی تکبیر کیا کرو، اور نماز پڑھا کرو، اور صدقات دیا کرو۔ بخاری 1044 1044۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔
اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب کو گھیرا ہوا ہے اور ہم نے نہ کیا وہ جلوہ جو آپ کو شب معراج دکھایا تھا مگر آزمائش لوگوں کے لیے، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کے لیے نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی۔ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ سے فرما دیا ہے کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس آیت کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دھڑک تبلیغ فرماتے جائیں اور تسلی رکھیں کہ یہ لوگ حضور کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس طرح کی باتیں ارشادات اور جگہ پر بھی موجود ہیں، واللہ من ورائہم محیط۔ اگلا حصہ ہے ہم نے وہ نظارہ جو آپ کو دکھایا تھا وہ اس لیے دکھایا تھا کہ لوگوں کو بھی آزمایا جائے۔ یہ معراج شریف کے حوالے سے جب میں نے 3 آیتیں آپ کو لکھائی تھیں اور 3 مقامات دکھائے تھے تو یہ مقام میں نے وہاں آپ کو سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے حوالے سے لکھا دیا تھا۔ تیسرا حصہ ہے شجر ملعونہ۔ یہ جو قرآن کے اندر اس شجر کا ذکر ہے تو یہ جہنم کے اندر پایا جانے والا ایک درخت ہے جس کی وضاحت حدیثوں میں آتی ہے کہ اس درخت کا نام زقوم کا درخت ہے۔ یہ جہنم کی تہہ سے اگے گا اور جہنم کے اندر ہی ہوگا اور سخت کڑوا اور اذیت ناک اور نگلنے کے لیے مصیبت یہ ہوگا۔ اس درخت کی جو شجرۃ الزقوم اس کا نام ہے، یہ وضاحت بخاری میں ہے 4716 4716۔ اس پر ابو جہل نے اعتراض کیا تھا کیونکہ یہ صورت مکی ہے، تو ابو جہل ابھی زندہ تھا اور مکہ میں موجود تھا، تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی تمہیں ادھر تو بتاتے ہیں کہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ پتھروں کو بھی جلا کے رکھ دے، پھر اسی موقع پر کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا، تو وہ درخت پھر جہنم میں کیسے نہیں جلے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ جہنمی درخت ہوگا، وہ جہنمی درخت ہے تو جہنم کے اندر وہ پنپ سکتا ہے۔ تو انسان جو اگر جہنم میں ہوں گے تو اس جہنم میں انسان کی بقا ہے کہ نہیں ہے؟ انسان تو جل کے راکھ چھوڑ راکھ سے بھی آگے کچھ ہو جائے، جو آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اس آگ میں انسان زندہ رہ کر اور عذاب کے احساسات کو کیسے پا سکتا ہے؟ تو جو مالک انسان کو آگ کے اندر اتنی تیز آگ کے اندر زندہ رکھ کر اسے اذیتیں دے سکتا ہے اور احساسات اس کے برقرار رکھ سکتا ہے، تو اس مالک کے لیے جہنم کے اندر کوئی درخت قائم دائم رکھنا اور وہ جہنمی درخت ہو جو بطور سزا کے وہاں پر رکھا گیا ہو، تو یہ کون سی بعید بات ہے؟ ابو جہل نے یہ جو سوال کیا تھا اس کی یہ تفصیل ساری اسباب النزول للواحدی اس کے اندر موجود ہے۔ امام بغوی کے یہ استاد ہیں جن کی یہ کتاب ہے، حدیث نمبر 580 ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اور اس نے کہا بھلا دیکھ تو یہ جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، اگر قیامت کے دن تک تو نے مجھے مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو بے راہ کر کے ضرور جڑ سے اکھاڑ دوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ جی یہ ارشادات اس قسم کے پہلے گزر چکے ہیں۔ ایک لفظ نیا ہے، لأختنکن، جڑ سے ضرور اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ آگے چلیے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ فرمایا چلا جا تو ان میں سے ہے جس نے تیری پیروی کی تو بے شک تم سب کی سزا جہنم ہے، پوری پوری سزا۔ آگے واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ اور ڈگمگا دے ان میں سے جس کو تو ڈگمگا سکتا ہے اپنی آواز سے، اور دھاوا بول دے ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کے ساتھ، اور ان کا حصے دار بن جا ان کے مال اور اولاد میں، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر دھوکے بازی کا۔ جو تو کر سکتا ہے کر لے، اپنا پورا زور لگا لے۔ اس آیت میں وستفزز، گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر لے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ، اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کے ذریعے ان کے اوپر دھاوا بول سکتا ہے تو بول دے۔ اجلب، اجلاب کہتے ہیں کسی چیز کو آگے جا کر ریسیو کرنا،
نہیں بڑھ چڑھ کر تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ اپنی زوجہ کے پاس جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور ہمیں جو تو اولاد دے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ فقضی بینہما ولد لم یضرہ، اگر ان کے درمیان کوئی اللہ تعالیٰ نے اولاد طے کی ہوئی ہوگی تو اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بخاری 141۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ غلبہ نہیں اور آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے کارساز۔ آگے چلیے، آسان ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتی جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بالکل آسان ہے، آگے چلیے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور جب تمہیں دریا میں آفت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس طرح کے ارشادات پہلے گزر چکے ہیں۔ اس میں یہ جو لفظ ہے ضل من تدعون، وہ گم ہو جاتا ہے جسے تم پہلے پکارتے تھے، تو گم ہو جانے سے مراد فراموش ہو جانا ہے۔ آگے چلیے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی کنارے میں دنسا دے یا تم پر پتھر برسا دے پھر تم اپنا کوئی کارساز نہ پاؤ؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر قادر ہے، جیسا کہ سورۃ ملک میں ارشاد موجود ہے أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے اندر دھنسا کے رکھ دے؟ آگے جی۔ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے تو وہ تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کے سبب، پھر تم اپنے لیے نہ پاؤ گے اس پر ہم سے کوئی بدلہ لینے والا۔ اگر تمہیں دریا میں ڈبو کے رکھ دے تو اللہ تعالیٰ سے کون بدلہ لے گا تمہیں دی گئی اس سزا کا؟ قاصفاً، قاصف وہ تیز ہوا ہوتی ہے جو کشتیوں کو بھی توڑ کے رکھ دے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تمہارے خلاف کی جانے والی اس کارروائی کے خلاف ہمارا جو ایکشن ہوگا اس کو فالو کرنے والا اور اس پر ہم سے بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ تبیعا یہاں انتقام لینے والے کے معنی میں ہے۔ جی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بے شک ہم نے بزرگی عطا فرمائی اولاد آدم کو اور ہم نے انہیں سوار کیا خشکی اور دریا میں اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا اور ہم نے انہیں بہت سی ان چیزوں پر فضیلت دی جنہیں ہم نے پیدا کیا، واضح فضیلت۔ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا فرمائی، تمام مخلوقات میں سے اونچا مقام عطا فرمایا اور انہیں خشکی اور سمندر میں ہم نے سوار کیا۔ یہ حملناہم فی البر والبحر، خشکی میں سوار کرنا یہ اونٹوں، گھوڑوں، خچروں وغیرہ یا جو دنیا کی خشکی کی جو سواریاں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور باہر میں سوار کرنا کشتیوں اور جہازوں پر سوار کرنا مراد ہے، اور طرح طرح کے طیب رزق ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت، برتری اور افضلیت عطا فرمائی۔ آیت کے آغاز میں کرمنا بنی آدم ہے، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، اور آیت کے آخر میں فضلناہ علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا کے الفاظ موجود ہیں، تو اس میں انسان کی تمام مخلوقات پر افضلیت قرآن کے اندر قطعی طور پر مذکور ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہی وہ قرآن ہے جو انسان کو اتنا بڑا اعزاز بخش رہا ہے کہ دنیا کے تمام انسانیت کے ٹھیکیدار قرآن کی دی ہوئی اس عظمت کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہی وہ قرآن ہے جو جگہ جگہ فرماتا ہے کہ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دین کو یا اللہ کے ہاں تو وہ صرف اسلام ہے۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی حق بالکل شیشے کی طرح سامنے آ جائے گا۔ مخلوقات میں
سب سے افضل انسان ہے. بے شک یہ ہوگی انسانیت اور عظمت انسان. آگے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس کس نعمت سے مالا مال کیا ہے. دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، چلنے پھرنے گفتگو کرنے کی قوت و طاقت عطا فرمائی، پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، سورج چاند ستاروں اور دن رات کی گردشوں کو انسان کے لیے مسخر کیا. انسان کی عظمت قرآن جیسی کوئی اور بیان نہیں کرتا، لیکن صرف اور صرف انسان اپنے جنس کے حوالے سے افضل ہے. انسانوں کے اندر بھی چیزوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ انسانوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تمام مخلوقات میں بھی فرق تھا کہ نہیں تھا؟ مخلوقات میں جمادات پتھر ہیں، نباتات اگنے والی چیزیں ہیں، حیوانات چلنے والی چیزیں ہیں، انسان بولنے والا جانور ہے. ان سب میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو حیوانیت اور جانوریت کوئی مذہب ہے؟ کوئی مذہب نہیں. تو انسان ان سب میں شامل ہے، مخلوقات کے اندر ہے. تو بالکل اسی طرح انسانیت بھی کوئی مذہب نہیں. جس طرح تمام مخلوقات میں فرق ہے لیکن انسان سب سے بہتر ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی فرق ہے اور مسلمان سب سے بہتر ہے. کیا ڈیول چرچ والے بھی انسان ہیں؟ تو نفس انسان کا لفظ تو ان پر بھی بولا جائے گا، لیکن انسان ہونے کے لیے انسانیت ہونا ضروری ہے. جانوروں سے بدتر وہ انسان ہے کہ نہیں جو ننگے پھرتے ہیں؟ تو ان کے اوپر صرف شکل و صورت انسانوں جیسی ہے، لیبل انسانوں جیسا دیکھ کر انہیں انسان سمجھ رہے ہو؟ انسانوں کے اندر درجہ بندیاں ہیں اور ماننا پڑیں گی. کیا انسانوں کے اندر عقائد نظریات کے اعتبار سے فرق ہیں کہ نہیں ہے؟ پھر انسانی ذہن کا جو لیول ہے اور جو ان کے آئی کیو ہیں ان کے اعتبار سے بھی انسانوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ انٹیلیجنس کوشنٹ ایک جیسا ہوتا ہے؟ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو پھر یہ باتیں اگر عقلی طور پہ سمجھ میں آتی ہیں نا تو پھر مان لو کہ مذہبی اور روحانی طور پر بھی جو اسلام تفریق پیش کرتا ہے اس کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا. وہ فرق بھی ہے. چلو اور سنو، تم نے صحت کے لحاظ سے لوگوں کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ مختلف محکموں میں بھرتی کرنے کے لیے ہر بندے کو بھرتی کر لیتے ہو. کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے؟ بول. جو تمہارا جواب ہے وہی اسلام کا جواب ہے. بندے بندے میں فرق ہوتا ہے، جسے فرق نہیں آتا وہ بے تمیز ہے، بدتمیز ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا نوشتہ اعمال دیا جائے گا وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ذرا بھی زیادتی نہ کی جائے گی. ہر انسان کو اس دن اس کے رہنما اور پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا. یہاں بھی وہی بات ہے کہ امام کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. تو جہاں امام کا لفظ دیکھا وہاں پر اندھے ہو کے گر پڑنا، یہ قرآن کا فہم اور سمجھ رکھنے والے لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ ہلڑ بازوں کا طریقہ ہوتا ہے. ہر انسان کے لیڈر ہوں گے بھائی، امام اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. لفظ قرآن میں لغوی معنی میں یا اپنے مخصوص تناظر میں استعمال ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اپنی اصطلاحات بعد میں گھڑ لیتے ہیں اور بعد میں گھڑی ہوئی اصطلاحات کے اوپر قرآن کو فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک لفظ امام نہیں، بہت سی مثالیں میں اس کی پہلے آپ کو دے چکا ہوں. جس بندے نے اپنا نام لا رکھ لیا تھا، حدیثیں پہلے سے موجود تھیں کہ لا نبی آبادی، بعد میں اس نے پلان کیا کہ لا اپنا نام رکھو اور بعد میں کہہ دوں گا لا نبی آبادی. حضور کے بعد لا نام کا نبی موجود ہے، وہ آئے گا. تو یہ اس قسم کی حرکتیں ہیں جو میں نے آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. بھائی اگلے زمانوں میں اہل حدیث کے علماء کو کہا جاتا تھا. بعد میں ایک گروہ نے اپنے مذہب کا نام اہل حدیث رکھ لیا اور وہ سارے اہل حدیث والے لفظ اپنے پہ فٹ کرنا شروع کر دیے. یہ فریب ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں یا عربی زبان میں بغاوت کا لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس کس چیز کو بغاوت کہا گیا ہے کتابوں میں، آپ حیران رہ جاؤ گے. لیکن وہ عربی زبان کی بغاوت.
اور پنجابی زبان میں بغاوت جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس مفہوم کو یہاں فٹ کیا یا اس مفہوم کو وہاں فٹ کیا تو فریب کا راستہ کھل گیا۔ تو لغوی معنی یا کسی علاقے میں استعمال ہونے والا معنی اور اصطلاحی معنی یا کسی دوسری زبان میں استعمال ہونے والا معنی ان میں بہت فرق ہوا کرتے ہیں، اور سمجھدار آدمی کو ایماندار ہونا چاہیے۔ سمجھدار آدمی اگر ایماندار نہیں تو وہ شرارتی ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام والوں میں فساد آ جائے گا تو تم میں بھلائی باقی نہیں بچے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کا نقصان کرنے والا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ترمذی 2192۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ راہ بھٹکا ہوا۔ جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو یہاں اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، جو بیچارہ کسی بیماری کی وجہ سے آنکھوں سے نابینا ہو گیا تو اس کو یہ کوئی سزا تھوڑی ہے کہ اس کو قیامت کے دن بھی اندھا ہونا پڑے گا، نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ من کان فی ہذہ الدنیا ضالا کافرا فهو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، تو جو دنیا کے اندر گمراہ تھا، کافر تھا، وہ آخرت کے اندر اندھا ہوگا، اسے راستہ نہیں ملے گا۔ ابن جریر اسی آیت کے تحت آگے جی۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور وہ قریب تھے کہ آپ کو کچھ لغزش دیتے اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، تاکہ اس کے علاوہ آپ کوئی اور بات ہم پر گھڑ دیں، اور اس وقت وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ ایک فرضی بات کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی کوشش تو یہی ہے کہ آپ کو ایسے فتنے میں مبتلا کر دیں کہ ہم جو کچھ آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ خدا نخواستہ کوئی اس کے برعکس ان سے کہہ دیں تو یہ پھر آپ کو آپ کا یار بنا لیں گے۔ ایک فرض محال کے طور پر اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آگے جی۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ جی آگے چلیے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ہم آپ کو چکھاتے دگنا مزہ دنیا کی زندگی میں اور دگنا موت میں، پھر آپ اپنے لیے ہم پر کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ بھی فرض محال کے طور پر بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا دعوت و مکروب، جو بندہ کرب کا شکار ہو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو داؤد 5090۔ بڑی زبردست دعا ہے یہ، ہو سکے تو سارے بھائی یاد کر لیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لا الہ الا انت۔ ابو داؤد 5090 5090۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بے شک وہ قریب تھے کہ اس زمین سے آپ کے قدم ڈگمگا دیں کہ آپ کو اس سے باہر کر دیں، اور اس وقت وہ آپ کے پیچھے نہ ٹھہریں گے مگر تھوڑا۔ ان کی کوشش اور کاوش یہی ہے۔ آگے جی۔ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، قانون ان کا جو آپ سے پہلے ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور آپ ہمارے قانون میں تبدیلی نہ پائیں گے۔ جی پچھلی آیت میں یہ تھا کہ آپ کو یہ لوگ اپنی زمین سے نکال دینے کے لیے مکمل طور پر کوشاں ہیں، چونکہ صورت مکی ہے تو مکہ شریف سے ہجرت کر دینے اور ہجرت کرانے کے لیے پوری کوشش کرنا، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھیں، تو وہاں پر انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ آپ کو ایک وقت آئے گا کہ مکہ شریف چھوڑنا پڑے گا، چھوڑنا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کی وضاحت فرما رہا ہے کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں
ان کی یہ سنت ہے، یعنی ہجرت کی سنت مراد ہے، ان کو بھی ہجرتیں کرنا پڑیں. بلا تجدو لسنتنا تحویلا، اور ہمارا وہی طریقہ جو ان کے ساتھ تھا وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. اب اس آیت کا یہ پس منظر پچھلی آیت کے ساتھ ربط، وہ جو ربط کے ٹھیکیدار ہیں نا، یہاں ربط بھول جاتے ہیں اس آیت کا تعلق کس چیز سے ہے. یہاں حدیث کے انکار اور معجزات کے انکار پر اس آیت کو فٹ کر بیٹھتے ہیں. پچھلی آیت تلاوت فرمائیے نا، اور وہ اس ربط کو یاد رکھیے نا جس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے کے وقت رات کی تاریکی تک، اور فجر کی نماز، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے غسق لیل تک، رات چھانے تک، اور صبح کا قرآن. بظاہر ان 3 اوقات کا تذکرہ ہے، لیکن اگر ان پر غور کیا جائے تو پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے، اور ساتھ حدیثیں رکھی جائیں تو لطف آ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی مختلف آیتیں پڑھ پڑھ کے 5 نمازوں کا ثبوت قرآن میں سے دیا، اور وہ حدیث پہلے آپ کو لکھائی جا چکی ہے. یہ حدیث میں صرف حوالہ دے دیتا ہوں، شرح معانی الآثار، اسے طحاوی شریف کہا جاتا ہے. حدیث نمبر 1013 1013. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن فہمی اور فقاہت کا منہ بولتا ثبوت ہے. حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اکیلے آدمی کی نماز پر باجماعت نماز 25 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے، اور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے صبح کی نماز میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پھر ابو ہریرہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. صبح کا قرآن جو ہوتا ہے اس کا مشاہدہ، اس کو اٹینڈ کیا جاتا ہے. تو اٹینڈ کیا کون کرتے ہیں؟ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے. دن کے فرشتے آتے ہیں اور رات کے فرشتوں نے واپس جانا ہوتا ہے، تو دونوں کا آمنا سامنا ملاقات اور اجتماع صبح کی نماز میں ہوتا ہے. تو گویا صبح کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن تمام فرشتے اٹینڈ کرتے ہیں. بخاری 4717 4717. یہ ہے جی قرآن کی آیت، اور پڑھ پڑھ کے بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے. حدیثیں یوں قرآن کو واضح کرتی ہیں. اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں کتنی حدیثوں کے موقع پر یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ حدیثیں قرآن کی وضاحت کے اندر آ چکی ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خاص آپ کے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے. جی، رات کے حصے میں جو نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، فرمایا کہ وہ آپ کے لیے نافلۃ لک، وہ صرف آپ کے لیے ہے. اب صرف آپ کے لیے ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اضافی عبادت کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، 5 نمازیں وہ جو معروف ہیں، اور 6ٹھی نماز تہجد کی نماز. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل چیزیں اپنے کھاتے میں لی ہوئی تھیں. کیا یہ عظمت نہیں ہے کہ ساری دنیا 5 نمازیں پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 پڑھیں؟ کیا یہ عظمت نہیں ہے کہ ساری دنیا زکوٰۃ کا مال کھا سکتی ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں زکوٰۃ کا مال نہ آنے دیں، اور اپنے خاندان پاک کو، اپنے ازواج کو، اپنے شہزادے شہزادیوں کو صدقات واجبہ نہ کھانے دیں؟ کیا یہ عظمت نہیں ہے کہ ساری دنیا اپنی میراث تقسیم کرتی پھرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بھی آگے منتقل نہ ہو، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ اپنے اولاد کے لیے مال جمع کرتے رہے؟ ان باتوں کے ساتھ یہی علتیں اور یہ وجوہات علماء نے خود بیان کی ہوئی ہیں. تو جو دین اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقی سطح پر دیکھتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کا موازنہ پوری دنیا کے لیڈروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور عظیم لوگوں کی صف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا دیکھتے ہیں، ان کو ان باتوں کی قدر ہوگی. ورنہ آل حق کی ٹانگیں پکڑنے والے اور لیگ پولنگ کرنے والے اور دین کی حکمتوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے بے بہرا لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مسلمانوں کو الجھانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. آپ دیکھ لو گے کہ یہ لوگ، اس قسم کے لوگ جو آپ کی اپنے صفوں میں بھی اکا دکا پائے ہوتے ہی اکا دکا ہی ہیں، لیکن بخدا بالکل بے بصیرت لوگ ہیں.
اس سے بڑا لفظ میرا خیال ان کے لیے کوئی نہ ہوگا کہ ان کو صرف بے بصیرت ہی کہہ دیا جائے. اور نافلۃ لک کا ایک اور میں معنی بتاؤں، بالکل ٹھیک ترجمہ ہوگا لیکن ہوگا انگلش میں. نافلۃ لک اس کا ترجمہ ہے اونلی فار یو. یہ نہایت محبت بھرا جملہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے اونلی فار یو. تہجد کی نماز کی اس اونلی فار یو کے لفظ سے اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے. تہجد کی نماز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے، صحابہ اکرام کو اس کی ترغیب دی ہے، اگرچہ یہ حضور کے لیے فرض اور باقیوں کے لیے مستحب ہے، لیکن اس استحباب کو آپ نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت باقاعدگی سے اٹھتے تھے، اور اس وقت مختلف دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، وہ لمبی لمبی دعائیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز. مسلم 1163 1163. اور اس مقام محمود کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث الناس یوم القیامت، قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور مجھے سبز رنگ کا حلہ اوڑھایا جائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی کہ میں شفاعت کروں. فاقول ما شاء اللہ، میں وہ کچھ کہوں گا جس کی اللہ مجھے توفیق دے گا. فذلک المقام المحمود، جہاں میں کھڑا ہو کے شفاعت کروں گا وہ مقام محمود ہوگا. مستدرک حاکم 3433 3433. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس بندے کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازم ہو گئی. بخاری 4719 4719. گھروں میں بچوں اور خاص طور سے بچیوں کو یہ دعا ضرور پڑھائی جائے. بچیوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی چونکہ انہوں نے مسجد میں آنا نہیں ہوتا، تو ان کو یہ غلط فہمی رہ جاتی کہ شاید یہ مردوں کا کام ہے. ایک حدیث میں آتا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں فخر نہیں کرتا. وبیدی لواء الحمد ولا فخر، لوائے حمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں فخر نہیں کرتا. بولیے حمد کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ حضور کے ہاتھ میں. اس کے علاوہ کسی اور ہستی اللہ کے پیارے کے ہاتھ میں کوئی بتاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی 3148 3148. ایسے ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الگ حدیث ہے کہ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، حمد کے جھنڈے کا حامل، لواء الحمد کا حامل، اٹھانے والا، پکڑنے والا میں خود ہوں گا. ترمذی 3616 3616. ایسی حدیث مسلم شریف میں ہے 5940 اور بہت کتابوں میں. ترمذی 3616. اور شفاعت والی بڑی طویل حدیث مبارک ہے اور بڑی محبت سے لبریز ایمان افروز حدیث ہے، جس میں مختلف لوگ مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس باری باری جا کر شفاعت کی ریکویسٹ کریں گے تو سب آگے سے کوئی نہ کوئی جواب ارشاد فرما دیں گے. بالآخر سلسلہ درخواست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر انتہا پذیر ہوگا اور آپ فرمائیں گے میں جو ہوں میں جو ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، آپ سجدے میں جائیں گے تو کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا بشفا تشفا، میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجیے آپ کو عطا ہوگا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور آپ جواباً اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے امتی یا رب، اے اللہ میں اپنی امت کی بخشش مانگتا ہوں. امتی یا رب امتی یا رب، حدیث کے اندر 3 بار یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. اور جواب ملے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب. لمبی حدیث ہے، اپنی ساری کی ساری امت کو جنت میں لے جائیے اور بالآخر ساری کی ساری امت بخشوا لی جائے گی. بخاری 4712 4712. چلیے جی، میں نے تھوڑا غور کر کے حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس موضوع پر بہت حدیثیں ہیں، آگے چلیے جی. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.
اور عرض کیجئے کہ اے میرے رب تو مجھے جہاں بھی داخل فرمائے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما، اور مجھے جہاں سے بھی باہر لائے پسندیدہ طریقے سے باہر لا، اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو میرے لیے مددگار ہو۔ جی، یہ ہجرت کو کامیاب بنانے کے حق میں پہلے سے دعا سکھائی جا رہی ہے کہ محبوب یوں پڑھا کیجیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا ثم امر بالہجرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں تھے، پھر ہجرت کا آپ کو حکم ملا، فنزلت علیہ، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، ترمذی 3139 3139۔ آگے چلیے۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور فرمائیے حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل کو نابود ہونا ہی تھا۔ زہوق، یزحق، یہلک، ہلاک ہونا مراد ہے، چلے جانا مراد ہے، ناکام ہونا مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے، مکہ شریف میں پہنچے تو حول الکعبۃ 360 نصبا، کعبہ کے ارد گرد 60 بت موجود تھے۔ فجعل یطعنها بعود فی یدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں جو لکڑی تھی اس کے ساتھ ان میں سے ایک ایک بت کو لکڑی سے ٹھوکر مارنے لگے۔ وجعل یقول، آپ ٹھوکر مار کے ان کو گرائے جا رہے تھے اور ارشاد فرمائے جا رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، بخاری 2478۔ ایک حدیث میں آتا ہے، علی مرتضیٰ فرماتا ہے کہ انطلق بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتی بی الکعبۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر تشریف لے گئے حتیٰ کہ کعبہ پہنچے، تو مجھے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں کعبہ کے پہلو میں بیٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر چڑھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اندر کمزوری محسوس کی، اٹھ نہ سکا، یا آپ کا جو اٹھانا تھا اس میں آپ نے محسوس فرمایا کہ میں ان سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا تو ثم قال علی، پھر مجھے ارشاد فرمایا، یا علیو اسعد علی منکبی، اے علی میرے کندھے پہ چڑھ جا۔ فصعدت علی منکبیہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر اٹھے، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جب میں حضور کے کندھوں پر سوار تھا کہ لو شئت نلت افق السماء، میں اگر چاہتا تو آسمان کو ہاتھ لگا لیتا۔ فصعدت فوق الکعبۃ، میں کعبہ کے اوپر چڑھ گیا، اور تنخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال علی الق صنمہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نیچے سے ہٹ گئے اور فرمایا کہ ان کے سب سے بڑے بت کو پہلے گرا، الق صنمہم الاکبر، جو قریش کا صنم تھا۔ میں نے گرانا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گرانے کے ساتھ ساتھ بولے جا رہے تھے، ایہن ایہن، اس کا میں ترجمہ کروں، ایتھے رکھ ایتھے رکھ۔ اور آپ پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، مستدرک حاکم 3437 3437۔